اس ملک میں مسلمان 711 ہجری کے اندر تشریف لائے. 715 میں سندھ کا جو علاقہ ہے برہمنہ پور اور یہ سندھ کے علاقے میں جو چھوٹے موٹے شہر تھے وہ تمام کے تمام علاقے فتح کر کے مسلمانوں نے اپنی سلطنت کو اپنی حکومت کو قائم کر دیا. اور اس کے تاثرات اتنے اچھے رہے مسلمانوں کے حکومت قائم کرنے کے بعد کہ محمد بن قاسم جب اس علاقے سے جانے لگے تو مسلمانوں نے وہاں کے غیر مسلموں نے روکنے کی کوشش کیا کہ آپ یہی رہیں اسی علاقے کے اندر، کیونکہ آپ جیسا عادل اور منصف اب تک ہم کو نہیں ملا ہے. ہمارے راجاؤں نے اور ہمارے بادشاہوں نے ہم کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے. ہمارے جو حقوق ہے انسان ہونے کی بنیاد پر وہ ہم کو نہیں دیے ہیں، وہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے. تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کو لوگ پکڑ پکڑ دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ نے دیکھا کہ محمد بن قاسم ایک نوجوان جس کی عمر ابھی 17 سے 18 سال، وہ نوجوان 6000 کا لشکر لے کے آیا اور اس انداز سے آیا کہ اس کی قوم کے لوگ گرفتار کیے گئے اور قوم کے لوگوں نے جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا قوم کے لوگوں کو چھڑایا، اور چھڑانے کے بعد اپنے 6000 کے لشکر کے درمیان ایسے سو جاتا ہے کہ اس کو کوئی ڈر و خوف نہیں. اس کا مطلب یہاں عدل ہے، یہاں انصاف ہے، یہاں حقوق ہے انسانوں کے. اور ہمارے راجاؤں کے وزیر، ہمارے راجاؤں کے سپہ سالار، ہمارے راجاؤں کے لڑاکو، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ ہمارے او بی سی، ایس ٹی، ایس سی، ان علاقوں کے سے گزر بھی نہیں سکتے. وہ ان کو پابندی ہے، ہم تو چھو بھی نہیں سکتے، ہم تو ان کو چھو رہے ہیں اور ہمارے درمیان آ کے اٹھتے بیٹھتے ہیں. اس سے وہ لوگ بہت متاثر ہوئے. اس کے بعد مسلمانوں کی دوسرے دور میں شہاب الدین گوری کے بعد شمس الدین التمش، اور شمس الدین التمش نے اپنے ان کے مریدین ان کے جو پیر صاحب تھے، ان کے جو بزرگ تھے جن سے وہ بیعت تھے، قطب الدین ایبک، انہوں نے اپنے بزرگ کے نام سے قطب مینار بنایا دلی کے اندر. بادشاہوں نے یہاں جو آپس میں حکومتیں اپنی سلطنتیں قائم کی ہیں ان میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، آپس میں مسلمان بادشاہ لڑے بھی ہیں. اس لیے لڑے تاکہ لوگوں کے حقوق ادا کیے جائے، صحیح معنوں میں اسلامی سلطنت قائم ہو. یہاں کے رہنے والے برادران وطن جو ہندو قوم ہے ان کے ساتھ میں ظلم کا معاملہ نہ ہو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو. اور سب سے زیادہ تاریخی عمارت اگر کہیں ملے گی وہ دلی کے اندر، کیونکہ جتنے بادشاہ تھے ان تمام کے تمام بادشاہوں نے دلی کے اندر ہی اپنی حکومت کیا. صرف ایک بادشاہ فیروز شاہ تغلق خاندان کا، اس نے اپنی سلطنت کو لے جا کے ہمارے علاقے میں جونپور کا ایک علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں اس نے اپنی دلی کی سلطنت کو اٹھایا، وہاں لے جا کے قائم کر دیا تھا. وہاں جب علاقے قائم کیا تو آج بھی جب جائیں گے اس علاقے میں تو شاہی پل، شاہی مسجدیں، عیدگاہ، جامع مسجد، بڑی مسجدیں ان لوگوں نے جو بنوایا آج بھی ان کی حکومت کی شہادت دے دیں. اٹالہ مسجد جس کو ابھی حال فی الحال میں اس کو بتایا کہ اٹالہ مندر ہے، یہ مسلمانوں نے اس ملک کے اندر آ کے حکومت کر کے اس ملک کے اندر 4 چاند لگا دیے. مسلم بادشاہوں میں اگر سب سے زیادہ کسی نے عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. انہوں نے کبھی حکومت کا پیسہ نہیں لیا ہے، اپنے ہاتھ سے ٹوپی بن کر، قرآن کریم لکھ کر، دینی خدمات انجام دے کر جو اس سے پیسے آتے تھے اس سے اپنا گزارا کرتے تھے. یہ ایک مثال بتا دو، آج کی تاریخ میں کوئی ایم ایل اے، ایم پی ہو، اوپر سے نیچے تک کوئی بھی اپنا کام کر کے اپنا ذاتی کاروبار سے وہ چلا رہا اپنا گھر. یہ تو کہا جاتا ہے کہ راجنیتی کی کھیتی ایک بار کر لو، بار بار کھیتی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنا کاٹ کے آپ رکھ لیں گے آپ کو پھر ضرورت نہیں پڑے گی پیسے کی، نسلیں کھائیں گی. جو ایم ایل اے لڑکے آئے گا، جو ایم پی لڑکے آئے گا، کروڑوں روپے لگا کر 10-20 کروڑ روپے خرچہ کر کے، تو آپ کو کیا لگتا ہے 20 کروڑ روپے خرچ کر کے وہ عوام کی فلاح کا کام کرے گا، عوام کی کامیابی کے لیے کام کرے گا، علاقے محلے کے لیے کام کرے گا؟ وہ تو پہلے اپنا 20 کروڑ نکالے گا، بھائی میرا جو خرچ وہ پہلے مجھے دو.
تو جس وقت میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت وہاں دلی کے اندر قائم تھی، بنارس کے اندر ایک مسجد ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے اس وقت میں ایک پنڈت رہتا تھا، پنڈت کی ایک لڑکی نہایت خوبصورت، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا جو گورنر تھا بنارس کے علاقے میں، اس لڑکی کے اوپر وہ فدا تھا، اور اس کا یہ معاملہ تھا کہ اس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، نکاح کرنا چاہتا تھا، اتنی شرافت تھی کم سے کم اس میں، کم سے کم نکاح تو کرنا چاہ رہا تھا، یا تو آج نکاح بھی نہیں کرتے، اونچی کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ نوجوان لڑکی اپنے انصاف کے لیے پہنچی وہاں دلی۔ اس نے جب پہنچے وہاں پہ، لڑکی پہنچی ہے، تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ معمول تھا، روزانہ جب جمعے کی نماز ہوتی تھی، جمعے کی نماز پڑھ کے سیڑھیوں سے اترتے تھے وہ، اس علاقے کے، دور دراز علاقے کے جو لوگ اپنے شکوہ شکایت کو لے کے آتے تھے، اس شکوہ شکایت کو سنتے تھے خطوں کے ذریعے سے۔ وہ لڑکی بھی اپنے خط کو لے کے کھڑی ہے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو لیا اور اپنے ساتھ اپنے سپاہیوں سے کہا ان کو لے کے چلو، اپنے پاس رکھا، اور جب تک وہ لڑکی کہتی ہے کہ جب تک میں وہاں تھی تب تک اورنگزیب برابر مجھے کہتے تھے بیٹی گھبرانا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور مجھے بیٹی کا لفظ کہہ کر کہتے تھے، میرا نام تک نہیں لیا، جبکہ اس کا نام شکنتلا تاریخ میں آتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ جب میں آؤں گا تب اس کے بعد حامی بھرنا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو روانہ کیا، اور فوراً جو دلی کے لیے روانہ ہوئے، وہاں پہنچے، اس نے جو ہے اس سپہ سالار نے، گورنر نے اس لڑکی کو ٹائم دے دیا کہ بھائی اتنی تاریخ کو تمہیں میرے گھر آنا ہے، نہیں تو ہم زبردستی اٹھا کے لے جائیں گے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے، اور اس نے اس لڑکی کو اٹھوا کے اپنے گھر بھی لے کے آیا، اور اس کی خوشی میں پیسے اور صدقے کر رہا تھا لوگوں کو۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کمبل اوڑھ کر اس کے پیچھے لائن میں لگ گئے، جو مانگنے والے، جو لینے والے تھے، جو پیسے بانٹ رہے، پیسہ بانٹتے بانٹتے وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب آگے بڑھے تو پیسہ نیچے گرا۔ اس نے کہا اٹھا لو، کہا اٹھا کے دو تب میں لوں گا۔ تو جیسے وہ اٹھانے کے لیے نیچے بڑھا ہے گورنر پیسہ کہ اورنگزیب کے ہاتھ میں دے دے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کمبل ہٹایا اور خنجر ہاتھ میں تھا، اور اس سے کہا کہ ابھی گورنر سے تم کو ہٹایا جاتا ہے، تم مسلم حکمرانوں اور مسلم گورنروں کے نام پہ دھبا ہو، داغ ہو، ایسے سپہ سالاروں کے، ایسے گورنروں کے میں ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھیوں کو منگوایا، اور ہاتھیوں کو منگوانے کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دونوں ہاتھ کو باندھے، دونوں پیروں کو چٹھے اڑوا دیے اس کے۔ وہ اس علاقے کے رہنے والے غیر مسلم ہندو لوگ وہ دیکھ کے اتنے متاثر ہوئے کہ اتنا زیادہ انصاف اور ایسا معاملہ، ان لوگوں سے رہا نہیں گیا، ان لوگوں نے اتنا خوشی کا اظہار کیا، اور ان لوگوں نے یہ معاملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گھر پہ پہنچ کر پانی منگوایا، پانی پیا، کہا جب سے یہ بیٹی نے آگے مجھ سے شکایت کی تھی میرا کھانا پینا حرام ہو گیا تھا، میری نیند اڑ گئی تھی، مجھ سے سکون سے سویا نہیں جاتا تھا۔ وہ اس وقت کا پردھان منتری، اس وقت کا وزیر اعظم، آج تو لاکھویں بیٹے کی عزت لوٹی جا رہی ہے، لوٹنے کے بعد راتوں رات جلایا جا رہا ہے۔ کون بولنے والا ہے کسی کے اندر ہمت آگے بولے؟ وہ ہے کبھی نیند حرام ہوتی کسی ایم ایل اے ایم پی کی؟ اور بدنام کرتے ہیں مسلم حکمرانوں کو۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں کھانا پینا بند کر دیا تھا، آج میں کئی دن کے بعد یہ پانی پی رہا ہوں، اب مجھے سکون ملا ہے۔ جن کی بیٹیاں تھی، جس علاقے کی، جس محلے کی، میرے دوستوں، لوگوں نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مسجد بنوایا، اور مسجد کا کتبہ آج بھی وہ لگا ہوا، اس کی تاریخ اور وہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے مسلم حکمرانوں کے ان کے کارنامے کو دیکھ کر یہاں کے غیر مسلموں نے آگے بڑھ کر مسجد بنوائی ہے۔ یہاں کے مسلم حکمرانوں کے عدل انصاف کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا ہے۔ کہیں بھی اگر کوئی مسلمان کسی دھارمک جگہوں کو توڑ کر اپنی عبادت کو بناتا ہے، عبادت گاہیں بناتا ہے، وہ عبادت گاہیں قابل قبول نہیں اسلام میں۔ اسلام کے اندر کلیئرٹی ہے، اسلام کے اندر صفائی ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہیں بھی کیسے بھی کچھ بھی بنا لو۔ غیاث الدین بلبن، ان کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ بھی دلی کے حاکم تھے۔ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلے ہیں، اور شکار کرتے ہوئے جب تیر چلایا انہوں نے
ایک غیر مسلم خاتون کو تیر جا کے بچے کو لگ گیا، اس کے غیر مسلم خاتون تھی، اس کے بچے کو تیر لگا اور اس کا بچہ انتقال کر گیا۔ اس غیر مسلم خاتون نے بھاگتے ہوئے قاضی کے ہاں گہار لگائی کہ جج صاحب مجھے انصاف چاہیے، بادشاہ وقت کے تیر سے میرے بیٹے کو تیر لگا ہے اور میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ غیاث الدین بلبن نے جب یہ سنا کہ میرے خلاف پٹیشن داخل ہو گیا کورٹ کے اندر، انہوں نے اپنے خادموں کو بلایا اور کہا کہ تیز دار خنجر لے کے آؤ۔ تیز دھار والا خنجر لایا گیا، اپنے خنجر کو لگایا اپنے کپڑے میں اور کہا کہ چلو۔ تاریخ پہ پہنچے وہ، اور سپہ سالار اور خادم لوگ پریشان کہ آخر تیز دار چاقو کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پہنچے، جج صاحب جو سراج نام ان کا تھا، تاریخ کے اندر لکھا ہے، جج سراج نے کہا کہ آپ کے تیر سے اس عورت کا جو غیر مسلم ہے اس کا بچہ انتقال کر گیا ہے۔ قرآن کے اندر یہ ہے کہ بھائی قصاص ہے کہ خون کا بدلہ خون، قتل کا بدلہ قتل، تو لہذا آپ کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ جج کا یہ فیصلہ سن کر اس غیر مسلم عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جج حاکم وقت کے خلاف فیصلہ سنا رہا ہے اور اس کو قصاص کا بدلہ دلوا رہا ہے مجھ سے۔ اس سے رہا نہیں کیا، اس نے کہا کہ جج صاحب اتنا اچھا بادشاہ، اور میں نے فیصلہ سن بھی لیا اور مجھے اتنا اچھا لگا، یہ عدل و انصاف اور یہ کلیٹی یہ کسی اور مذہب میں نہیں پائی جا سکتی، اتنے اچھے بادشاہ مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے، لہذا میں معاف کرتی ہوں۔ اس عورت نے معافی کا اعلان کر دیا۔ غیاث الدین بلبن آگے بڑھے اور خنجر نکال کے ٹیبل پہ رکھا۔ کیا سراج الدین صاحب، قاضی صاحب، جج صاحب، آپ جانتے ہو یہ تیز دھار والا خنجر میں کیوں لے کے آیا تھا؟ اس لیے لے کے آیا تھا اگر تم کہیں بھی تھوڑا بھی ڈگمگاتے اور ترس کھاتے مجھ پر اور تھوڑا سے تمہارے دل میں ڈر و خوف پیدا ہوتا، یہ تو بادشاہ وقت ہے، اگر میں نے ان کے خلاف حکم سنا دیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، اگر تم ذرا بھی ہچکچاتے فیصلہ سنانے میں آگے بڑھ کے اسی خنجر سے تمہیں قتل کر دیتا۔ قاضی سراج الدین مسکرائے اور اٹھے اپنے کرسی سے اور انہوں نے کہا غیاث الدین بلبن، میں بھی اپنے گھر سے جب چلا تھا تو یہ کوڑے لے کے آئے تھے، کوڑا لے کے آیا تھا میں، اور کوڑا اسی لیے لایا تھا اگر بادشاہ وقت ذرا بھی میرے اوپر پریشر بنائے گا اور ذرا بھی اگر یہ تردد کرے گا اور تھوڑا سی بھی اشارہ کرے گا کہ میرے حق میں تھوڑا کچھ نرم فیصلہ سناؤ، میں فوراً اٹھ کے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیتا پکڑو بادشاہ وقت کو کوڑا لگایا جائے تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ اس عورت نے کہا جب یہ منظر دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیں ہمارے ملک کے اندر ضرورت ہے، آج کی تاریخ میں کوئی کر سکتا ہے؟ آج کی تاریخ میں یہی ہو سکتا ہے کہ جب جبر طاقت ہے تو جبر کی بنیاد پر، طاقت ہے تو ناانصافی کی بنیاد پر، طاقت ہے تو اپنی طاقت کی بنیاد پر دوسرے کے اوپر ظلم کر لو، دوسرے کی مسجدوں کو ڈھالو، دوسرے کی مسجدوں کی عبادت گاہوں کو سروے کرا لو، یہ طاقت کی بنیاد پہ تو ہو رہا ہے۔ خیر یہ جو کر رہے ہیں اپنی جگہ کر رہے ہیں، کرنے دو ان کو۔